بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ترجمہ: وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود الہ واحد ایک معبود ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر ہوا وہ الرحمن جو مہربان ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ ان بلا شبہ فی خلق السماوات والارض زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کے اختلاف میں، والفلک التی اور اس کشتی میں، تجری جو چلتی ہے، فی البحر دریا میں، بما ان چیزوں میں، ینفع الناس فائدہ اٹھاتے ہیں جن سے لوگ، وما اور اس میں، انزل اللہ جس کو نازل کیا رب العالمین نے، اتارا رب العالمین نے، من السماء آسمان سے، من ماء یعنی پانی، فاحیا پس زندہ کیا، بھی اس کے ذریعے سے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کے مر جانے کے بعد، وبث فیہا اور بھیج دیا اس میں، من کل دابہ ہر طرح کے جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب اور بادل، المسخر جو مسخرے، بین السماء والارض زمین اور آسمان کے درمیان، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 164 تھی، جن کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ رب العالمین نے گزشتہ درس کے اندر یہودیوں کی اس بری خصلت کا تذکرہ کیا تھا جو ان کے اندر کتمان حق اور کتمان علم کو چھپانے کی تھی۔ صحیح بات، حق بات وہ مسلمانوں کے سامنے، مشرکین کے سامنے اور عوام یہود اور نصارہ کے سامنے بتانے سے گریز کرتے تھے، چھپاتے تھے۔ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ اور اگر ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ یہودی عالم، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، توبہ کی، اعمال درست کیے، اور پھر حق کو بیان کرنے لگ گئے، تو پھر وہ ایسے لوگ ہیں کہ رب العالمین ان پر مہربان ہے۔ لیکن اگر وہ اسی حال میں کتمان علم کے ساتھ ہی مر گئے، وَهُمْ كُفَّارٌ اور کفر پر تھے،
علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، پھر ان پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اور یہ تو لعنت تھی ہی، آخرت میں ان کو سزا ملے گی، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ کی دہکتی ہوئی آگ میں چلے جائیں گے۔ لا یخفف، وہ ایسی آگ ہوگی، وہ ایسی سزا ہوگی جو کم بھی نہیں ہوگی، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو اس آگ سے نکلنے کی کوئی مہلت دی جائے گی۔ پھر ان کو کہا گیا کہ دیکھو یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، مسلمانوں، تم سب کا معبود ایک ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے تمام انسانوں کا، لہذا تمہیں ایک ہی معبود کو ماننا چاہیے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، مگر ہے کون؟ وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان فی الدنیا ہے، رحیم فی الدنیا والآخرہ ہے۔ رب العالمین رحمان صرف دنیا میں، رحیم دنیا اور آخرت میں۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن مشرکین اور بے ایمان یہودی اور بے ایمان عیسائیوں پر کوئی ترس نہیں کھائیں گے، ایمان والوں پر اللہ رحم فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے، لیکن اللہ اپنے باغیوں پر کل قیامت کے دن کوئی رحم نہیں کریں گے، جن کا شرک کی حالت میں انتقال ہو گیا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ جب مشرکین نے یہ سنا الہکم الہ واحد، ایک ہی خدا ہے، وہ تو 360 کو ماننے والے تھے، ہر دن کا ان کا ایک نیا خدا تھا، ہر چیز کے لیے ان کا ایک نیا خدا تھا۔ جب وہ سننے لگے الہکم الہ واحد، ایک ہی خدا ہے، تو کہنے لگے ایک خدا ہونے پر کوئی دلیل تو دے دو، دلیلیں تو ان کے سامنے تھی مگر مانتے نہیں تھے۔ پھر بھی رب العالمین نے وہ چیز جو ان کے سامنے تھی ان کو سامنے رکھ کر فرمایا دیکھو وہ اللہ ایک ہے تو کیسے ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جو ان کے سامنے ہوتا تھا، زمین ان کے سامنے، آسمان ان کے سامنے، دن اور رات کا بدلنا ان کے سامنے، دن کبھی چھوٹا کبھی بڑا، رات کبھی چھوٹی کبھی بڑی، یہ ہے دن اور رات کا اختلاف۔ دوسرا دن اور رات کا اختلاف ہے، رات گئی دن آ گیا، دن جائے گا رات آ جائے گی، یہ الٹ پلٹ عدل بدل ہوتا رہے گا، یہ دن اور رات کا اختلاف ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی اور وہ تمہاری سواری جس پر تم سواری کرتے ہو، ان لوگوں کے پاس چونکہ گاڑی نہیں تھی، ریل گاڑی نہیں تھی، جہاز نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ان کے پاس تو کشتی تھی جہاں ایک ملک سے دوسرے ملک پر سفر کرتے تھے۔ جب ان کو بری سفر کرنا ہوتا تھا، خشکی کا سفر کرنا ہوتا تھا تو اونٹ پر سفر کرتے تھے، لیکن اگر سمندر پار جانا ہوتا تھا، چونکہ حرم محترم کے پاس میں، جدہ کے پاس میں سمندر ہے، سمندر پار کر کے دوسرے ممالک میں ان کو آنا ہوتا تھا، تو دوسرے ملک میں آنے کے لیے ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، جو سواری تھی رب نے اس کا تذکرہ کیا، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، وہ سواری، وہ کشتی جو تم کو فائدہ دیتی ہے، اور صرف مشرکین مکہ تم کو نہیں، بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، تمام لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ کتنا بڑا فائدہ دیتی ہے، اگر تم سمندر میں ایک چھوٹا سا پتھر ڈالو گے وہ سمندر کی تہ میں چلا جائے گا، اگر تم اتنا سا لوہا ڈالو گے وہ سمندر کی تہ میں چلا جائے گا، لیکن وہ اللہ ہے، وہ کوئنٹل سے زیادہ، 1000 کوئنٹل والی کشتی تم سمندر کے اوپر رکھو وہ ڈوبے گی نہیں، صرف رکھو نہیں بلکہ اس میں سینکڑوں انسان بیٹھ جاؤ پھر وہ ڈوبے گی نہیں، بلکہ ٹنوں کے حساب سے اس میں مال بھی رکھو وہ ڈوبے گی نہیں، اس میں جانور بھی رکھو وہ تب بھی نہیں ڈوبے گی، جتنا مال تم چاہو اس کشتی کے اندر رکھ لو
وہ ڈوبے گی نہیں، بما ينفع الناس، جس سے لوگوں کو فائدہ ملے گا۔ یہ بما ينفع الناس، بما کہہ کر ایک مبہم سی بات کہہ کر آئندہ زمانے میں جو ریل گاڑی، جو ہوائی جہاز، جو دیگر ایجادات سواری کے لیے ایجاد ہونی تھی، ان تمام کو کا بما ينفع الناس، وہ جن کے ذریعے سے لوگوں کو حال میں فائدہ مل رہا ہے یا مستقبل میں ان کو فائدہ ملے گا، وہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور وہ چیز جس کو رب العالمین نے آسمان سے اتارا، کیا اتارا؟ آسمان سے رب العالمین نے نبیوں کو بھی اتارا، آسمان سے اللہ رب العزت نے کتابوں کو بھی اتارا، آسمان سے رب العالمین نے قوموں کا عذاب کے لیے پتھر بھی اتارے، آسمان سے رب العالمین نے قوموں کے عذاب کے لیے اور چیزیں بھی اتاری، مگر یہاں واضح کر دیا کیا؟ جس سے انسان کو فائدہ مل رہا ہے۔ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بارش اتاری، اس بارش سے تم کو نفع یا نقصان؟ فرمایا نہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین سوکھ چکی تھی، زمین میں قحط سالی آ چکی تھی، زمین مردہ ہو چکی تھی۔ زمین کا خاصہ ہے پھل اگانا، اناج اگانا، کھانے پینے کی چیزیں اگانا، گھاس پھوس اگانا۔ زمین کا خاصہ ہریالی ہے، زمین کا خاصہ مٹی نہیں ہے۔ جہاں مٹی ہی مٹی، سمجھ لو یہ زمین انسان کے لیے نفع بخش کم ہے اور نقصان دہ زیادہ ہوگی، اس لیے کہ رب نے فرمایا انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، تو زندہ چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے، مردہ چیز سے فائدہ کوئی نہیں۔ اگر نقصان نہیں ہوگا تو وہاں فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا، مردہ چیز سے انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ چیز تو چیز، اگر انسان مر گیا اور ایک دو دن 3 دن 4 دن اس کو دفن نہ کیا تو انسان کی باڈی میں سے خود بدبو آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ انسان کی باڈی انسان کے لیے بجائے نفع کے نقصان کا سبب بن جائے گی۔ معلوم ہی ہو گیا مردہ چیز کے اندر نفع کم ہے، نقصان کے خطرات زیادہ ہے۔ تو زمین اگر فائدہ نہیں دے رہی ہے تو نفع اس سے کچھ نہیں، نقصان ممکن ہے لیکن نفع کچھ نہیں۔ رب نے فرمایا پہلے ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس میں اناج، گھاس پھوس، بہت ساری چیزیں اگا جاتی ہے۔ فَأَحْيَا بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر اس زمین میں ہر طرح کے اور طرح طرح کے جاندار پیدا کیے۔ جاندار صرف انسان نہیں ہے، صرف بیل گائے نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں ہزاروں پتہ نہیں کتنے جانور اور جاندار اس زمین پر چلتے پھرتے رینگتے ہیں، وہ تمام کے تمام انسان کے لیے نفع کی چیزیں، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو انسان کو نقصان دہ نظر آتی ہیں، رب العالمین نے ان کو بھی انسان کے لیے فائدے کی چیز بنایا۔ یہ جو گھروں کے اندر چونٹیاں نظر آ جاتی ہیں، بظاہر اگر چونٹی کاٹ لے تو تھوڑا سا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن گھر میں جو زہریلی ہوائیں آتی ہیں، زہریلی چیزیں ہوتی ہیں، یہ چونٹیاں ان کو کیچ کر لیتی ہیں، اپنے اندر کر لیتی ہیں۔ یہی تو ہے، اس زہریلی وجہ سے جب کئی ساری چونٹیاں بندے کو کھاتی ہیں تو یہ پھنسی ہو جاتی ہے، اور اگر چونٹیوں والا کھانا بندے نے کھا لیا تو اس انسان کو الرجی ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس چونٹی کے اندر اللہ پاک نے ایسا مادہ رکھا ہے جو زہریلی چیزوں کو کھینچ لیتی ہے۔ تو گھر میں جو زہریلی چیزیں ان کو کھینچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان چونٹیوں کو رکھا۔ باہر ہمیں سانپ کتنا نقصان دہ نظر آتا ہے، واقعی نقصان دہ، بندے کو کاٹ لیا تو جان سے چلا گیا، لیکن باہر فضا میں اور زمین میں جو زہریلی چیزیں ان کو یہ چوس لیتا ہے، ان کو یہ کھا لیتا ہے۔ اگر پھل فروٹ اور اناج کے اندر زہریلی چیز آ گئی تو وہ اناج انسان کو
نقصان دیتا ہے. اگر پھل فروٹ میں زہریلی چیز آ گئی وہ نقصان دیتی ہے. رب العالمین نے تو انتظام پہلے ہی کر دیا تھا، لیکن جب انسان ایڈوانس جانے لگا تو رب نے بھی چھوڑ دیا، جاؤ تم اپنی مرضی سے کر لو. دمنا باغش میں دوا تراؤ. جب باغ میں دوا ڈالنے لگا تو پھل اور زیادہ خراب ہونے لگے، پھل اور زیادہ کم آنے لگا، پھل میں برکت اور کم ہو گئی. پرانے زمانے کے لوگ کوئی دوائی نہیں چھڑکتے تھے، کوئی کھاد نہیں ڈالتے تھے، کوئی کچھ نہیں کرتے تھے. وہ مکی بھی، گیہوں بھی، دھان بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا تھا، اور وہ باغات سیب میٹھے بھی ہوتے تھے، فائدہ مند بھی ہوتے تھے، خراب کم ہوتے تھے. لیکن بندہ جب ایڈوانس جانے لگا، جب ہم ترقی تو ترقی کرتے کرتے انسان تنزلی کی طرف جاتا ہے. اس لیے کہ رب خود فرما رہے ہیں کہ جب آسمان سے بارش آ جاتی ہے تو نفع ملتا ہے. ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے. جب وقت پر بارش نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے نقصانات بھی نظر آ جاتے ہیں. وقت پر بارش کا ہو جانا اور لمٹ میں بارش کا ہو جانا یہ انسان کے لیے نفع بخش ہے. جب وقت پر بارش ہوگی تو زمین گھاس پھوس اناج یہ فائدہ مند اگائے گی. جب وقت پر نہیں ہوگی تو پھر زمین سے نکلنے والا غلہ، زمین سے نکلنے والا اناج، زمین سے نکلنے والے پھل فروٹ یہ انسان کے لیے پھر فائدہ مند نہیں ہوگی. رب العالمین نے فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس روئے زمین پر طرح طرح کے ہر قسم کے جانور پیدا کر دیے، پھیلا دیے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور دیکھتے ہو ہوا جب چلتی ہے، یہ ہوا کبھی کبھی انسان کے کپڑوں کو اڑا کر لے جاتی ہے، کبھی یہ انسان ریت کو اڑا کر لے جاتی ہے، کبھی یہ ہوا پتوں کو اڑا کر لے جاتی ہے، اور کبھی یہ ہوا تمہارے مکانوں کو اڑا کر لے جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوا بڑے بڑے پتھروں کو اتار دیتی ہے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، یہ ہوا چلتی اللہ کے امر سے. جس وقت اللہ نے اس کو چھوٹ دے دی تو یہ ہوا انسان کے لیے بجائے فائدے کے نقصان دہ بھی بن جاتی ہے، لیکن پورے اللہ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. تھوڑا سا جب انسانوں کو جھٹکا دینا ہوتا ہے پھر اللہ پاک اس کو تھوڑی سی ڈھیل دیتے تھے، جا. تو رب نے فرمایا جب یہ ہوا تیز چلی تو اس نے قوم عاد اور قوم سمود کو نیچے سے اٹھا کر ایسے پٹخ دیا، پورے پورے پہاڑ ان کے اوپر آ گئے. یہ ایسے ہوئے جیسے تنے دار کھجور لمبا تڑنگا پھیل گیا ہے. یہ اللہ کے امر، اس ہوا کو اللہ رب العزت نے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا. والسحاب المسخر، بادل کبھی جموں پر برس رہا ہے، بٹھنڈی کھالی ہے، بٹھنڈی میں برس رہا ہے. سنجوا کالی ہے، سنجوا کالی ہے. تو بڑی برہمنا میں برس رہا ہے، بڑی برہمنا میں کھالی ہے. ادھر سانبا میں برس رہا ہے. بلکہ کبھی کبھی تو اس محلے میں بارش ہو رہی ہے، دوسرا تیسرا محلہ دیکھو وہاں کچھ بھی نہیں ہے. رات کو ہم نگروٹا تھے، وہاں اچھی خاصی بارش، یہاں تک پہنچے یہاں تو بوندہ باندی ہوئی تھی. والسحاب المسخر، اس بادل کو رب نے اپنے اندر لیا ہے، اپنے حکم کے تابع لیا ہے. یہاں برسنی ہے یہی برسے گی، یہاں برسنی ہے یہی برسے گی. اگر اللہ کا امر آئے گا کہ یہاں سے یہاں تک برسنا، یہاں سے آگے نہیں برسنا ہے تو بادل برس نہیں سکتا ہے. اس بادل کو اللہ پاک نے اپنے قبضے میں کر دیا ہے. اور قبضے میں کہاں پر رکھا؟ نہ زمین پر رکھا نہ آسمان پر رکھا. اگر آسمان پر رکھیں گے بادل جم جائے گا، وہ برسے گا ہی نہیں. اور اگر زمین پر رکھیں گے زمین کے اندر چلا جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا، پھر بھی ختم ہو جائے گا. اس کو لٹکا کے رکھا بیچ میں، نہ تو اس کو جمنے دیا اور نہ اس کو پگھلنے دیا کہ وقت سے پہلے پگھل جائے اور وقت سے پہلے جم جائے، تو ایسا بھی نہیں ہوا. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اس آسمان کو مسخر، اس بادل کو مسخر کر دیا. یا تو برسا اور یا برس کے جم گیا. پھر ہم بڑے بڑے گلیشر دیکھتے ہیں، ان گلیشروں پر بندے بھی چلتے ہیں، مال بھی چلتا ہے. بس بلکہ بعض گلیشر ہم نے ایسے بھی دیکھے جن کے اوپر ایک ایک نہیں کئی کئی درخت آ کر ان پر گر گئے اور پورا درخت ان کے اوپر سے چلا جاتا ہے.
گلیشر کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور بعض گلیشر ایسے بھی دیکھے اوپر چاروں طرف سے برف ہی برف جمی ہوئی ہے، اندر سے بندہ نکل جاتا ہے، پورے پہاڑ کی طرح اس کے اندر سرنگ بن گئی ہے۔ وہ اللہ ہے جو ان بادلوں کو برساتا بھی ہے، جماتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، بہاتا بھی ہے، سب اللہ کی قدرت میں ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین اور آسمان میں اس کو رکھ دیا۔ ان تمام چیزوں میں ہے کیا؟ خلق السماوات واختلاف اللیل فلک التي تجری فی البحر انزل من السماء ماء اور بث فیہا من کل دابہ تصریف الریاح والسحاب المسخر۔ ان تمام چیزوں میں ہے کیا؟ رب جواب دیتے کیا ہے؟ لآیات، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ نادانوں کے لیے نہیں، بیوقوفوں کے لیے نہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جس کو عقل ہے، جس کو سوجھ بوجھ ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھتا ہے۔ اور جو بیوقوف ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ عقل مند ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان چیزوں میں غور کر لو، تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔